کہ یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا کہ کیسے رہنا ہے. فاطمہ نے بتایا کہ کس انداز سے محبت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. بیوی نے زندگی گزار کے بتا مصیبتوں میں اور راحت میں بھی. کوئی بیوی کو کوئی لگژری لائف نہیں تھی, لیکن فاطمہ نے وہ زندگی گزاری مصیبتوں میں فاقوں میں بھی. کبھی کمپلین نہیں کیا کہ یہ کب تک فاقے ہوں گے, کبھی کمپلین نہیں کیا, بلکہ فضا پریشان ہو گئی اور 3 دن بھوکے رہنے کے بعد فضا پریشان ہو کے کہا کہ مولا یہ کب تک. لیکن شہزادی کی زبان پہ کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. یہ فاطمہ کی زندگی ہے کہ شوہر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہنا کیسا. اس لیے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں لڑکیوں کو شادی سے پہلے پوری دنیا میں یہ بولتا ہوں کہ سنو, تم اپنے خاندان کی, تم اپنی فیملی کی ایمبیسیڈر ہو. تم ایک نئے فیملی میں جا رہے, سفیر بن کے جا رہے تم اپنے خاندان میں. ایسے زندگی تم اپنے سسرال میں شوہر کے ساتھ گزارو کہ تمہاری وجہ سے پورے خاندان کا نام ہو جائے. لوگ بولیں کہ یہ ایسی تو اس کی بہن بھی ایسی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ تم جا کر اپنے رشتے کو, اپنے ماں باپ کے مقام کو ختم کر دو. یہ نہیں ہے, اس میں غلطی ہمارے ماں باپ کی بھی, ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے, ماں کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ سکھا کے جو بھیج رہے نا لڑکی کو اگر رخصت کر دو جیسے اللہ کے رسول نے رخصت کیا ویسے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو, تو آج تمہاری کمیونٹی سے جو ڈیورس ریٹ ہے پوری دنیا میں وہ ڈیورس ریٹ ختم ہو جائے گا. آپ کو اندازہ ہے کیا ریٹ ہے؟ 25%. ویری سیڈ, ویری سیڈ. ہماری کمیونٹی میں 25%, دنیا کے ہر شہر کی بات کر رہا میں, 25% ڈیورس ریٹ ہو گیا. شادی ہو رہی ٹوٹ رہی, شادی ہو رہی ٹوٹ رہی. ابھی لندن میں 30 ایئرز کے بعد, 30 ایئرز, 30 سال, 3 ڈیکیڈز گزرنے کے بعد کہا کہ ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہو رہی. ویری گڈ. میں نے کہا 3 بچے پیدا ہو گئے, اب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا نہیں ہوئی. اب تعجب مت کرو, یہ کمیونٹی کا حال ہے. شکر ادا کرو اگر میلبورن میں کچھ نہیں ہے تو, لیکن آپ کے سڈنی میں ہے, آپ کے ایڈیلیڈ میں ہے, میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا, لیکن اگر یہاں نہیں ہے تو جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ یہ ریٹ آج یہ کیوں ہوا. وائی 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 وائی. جہاں اسلام ہوگا وہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہوگا. جب سیرت زہرا کو دیکھو گے, میں بار بار کہہ رہا کہ یہ مجلسیں پریکٹس نہیں ہے کہ ایام فاطمیہ چلے جائیں پھر بی بی کی سیرت کو بند کر دیں پھر نیکسٹ ایئر پھر سنیں. نہیں, ہمارے بیک آف اوور مائنڈ ہمیشہ سیرت زہرا تمہارے سامنے ہو. اپنی زندگی کا ایک آئیڈیل بناؤ کہ اگر مولا اور بی بی جیسے زندگی گزاری, کم از کم کچھ تو ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو. اسی طرح ساس اور بہو, یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے رشتے کا. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ڈیٹیل میں جا کے بولتا آپ کو کہ ساس اور بہو کا اتنی محبت بھرا رشتہ ہے, یہ اتنی محبت بھرا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک ماں اور بیٹی, اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے تو کبھی کوئی پرابلم ہی نہ ہو, اور اگر بہو مدر ان لا کو ماں سمجھے تو کبھی کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پیچھے سے بیکنگ ہے کہ اگر وہ ایک بولے تو تم کو 2 بولنا ہے. کیا بول رہا, آپ بہت خاموش سنتے ہیں. مجھے معلوم یہ میلبرن کا سٹوری نہیں ہے, میلبرن میں ایسا نہیں ہوتا. میں میلبرن والوں کے لیے نہیں بول رہا, بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو. دل جلتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے دوستوں. اتنا رنج ہوتا ہے کہ یہ فیملی بریک ہو گئی, یہ فیملی بریک. آپ نے کہا نا 30 ایئرز کے بعد. میں نے جب لندن میں نے یہی سال کی بات ہے, میں نے ان سے کہا یار اب تم میں کچھ چیز باقی نہیں ہے, ان میں نہیں ہے, اب کیا ہے؟ اب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے تو نہیں ہونے دو. یہ آج تک میرے سمجھ میں نہیں آئی یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. سمجھ میں آئی؟ میں یوتھ کو بول رہا پہلے سے پیدا کر لو انڈرسٹینڈنگ. سمجھے آپ بات میں؟ سوچو کیا بہانے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. 30 ایئرز کے بعد نہیں ہوتی انڈرسٹینڈنگ. پھر اب چاہ رہے کیا تم لوگ؟ اس سے نتیجہ کیا ہو رہا؟ ایسا الگ ہوئے, بچے کہاں جائیں گے؟ تباہی کس کی ہے؟ نسل کی. اسلام کیا بول رہا؟ پروٹیکٹ یور جنریشن, پروٹیکٹ یور جنریشن. نسل کی حفاظت کرو. اسلام یہ دعوت دے رہا ہے. اسلام یہ نہیں بتا کہ جنریشن کو چھوڑ دو, بچوں کو پیدا کرو اور چھوڑ دو. نو, تمہاری ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے ہر ماں کی, ہر باپ کی. روز محشر میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. روز محشر تمہارے بچے تمہارے دامن کو پکڑ کے اللہ سے بولیں گے کہ پروردگار اگر ہم جہنم میں جا رہے تو جسٹ بیکاز آف دیم. تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں گے. یہ مت سوچو کہ اگر تم نے جنریشن کو, اپنی اولاد کو نہیں بچایا. اولاد ایک نعمت عظیمہ ہے تمہارے پاس, اللہ کی امانت ہے. اگر تم نے اولاد کو نہیں بچایا تو یو آر آنسربل ٹو یور اللہ. معصوم کو تم کو جواب دینا ہے. اگر تم نے بچا لیا تو سمجھو اس سے بڑا کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہے. صرف سڈنی میں, میلبرن میں رہنا کمال نہیں ہے, اس ماحول میں رہ کر اپنی اولاد کو دیندار بنانا وہ کمال ہے. جو مجھے بولنا تھا میں نے بولا. صرف رہنا نہیں ہے, یہ تو شکر ادا کرو گے سٹیزن بن گئے.
بن گئے تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو ایسے بچاؤ، ایسے بچا لو کہ اگر ایک بیٹی بچ جائے، ایک بیٹی بچ جائے، ایک بیٹا بچ جائے اور اس نے وہ دین پہ عمل کر لے تو روایت کا جملہ ہے کہ ایک بیٹا ایک بیٹی تمہارے 7 نسلوں کو بخشوا دے گی، 7 جنریشن۔ تم نیچے لہد میں جاؤ گے، کبھی تو مرو گے۔ میں بد دعا نہیں دے رہا، کسی کے بولنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ بیوی کی شہادت میں آیا، میرے تو پوری اشرے ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، سیکنڈ نائٹ لائف آفٹر ڈیتھ، پوری موت کے بعد کی زندگی، لیکن عام طور پہ سنا نہیں جاتا، ہم وہ مجلسوں میں نہیں جاتے جو موت کے بارے میں پڑھائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم سمجھ رہے کہ ہم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اصل تمہاری جو لائف ہے وہ ہیڈن لائف ہے، اصل جو زندگی ہے نا وہ والی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے دوستو، یہ تو ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائیں گے، ایسے ختم ہوگی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے ختم ہوگی۔ نہ یہ معلوم ہے کہ صبح جاؤ گے یا شام میں جاؤ گے، نہ یہ معلوم ہے کہ دن میں جاؤ گے یا رات میں جاؤ گے، نہ یہ معلوم ہے کہ زمین سے جاؤ گے یا ہواؤں میں جاؤ گے، کچھ نہیں معلوم۔ ایک لمحے کی پتہ نہیں ہے کہ نیکسٹ لمحہ کیا آنے والا ہے، اس کے باوجود یہ غرور اور یہ تکبر ہے ہمارا۔ We don't want to know، ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ وہ لائف کیا ہے، اصل ریئل لائف۔ اب چلیں گے، میں یوتھ کو بول رہا، ریئل لائف تمہاری یہ زمین کے اوپر نہیں ہے، اصل ریئل لائف وہ ہے کہ جو تم مولا کے جلووں کو دیکھتے رہو۔ زبان سے صرف مت بولو کہ میں امام علی کا بہت بڑا شیعہ ہوں، امام علی کا شیعہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ میری ٹاپک موت نہیں ہے، میری ٹاپک شہزادی کونین مرنے کے بعد شہزادی کا واسطہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو، سب سے بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر مادر حسین کا۔ اگر مادر حسین کا واسطہ تمہارے پاس ہے، ان کا ریکمنڈیشن ہے، فاطمہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے جنت میں لے کے جائیں گی۔ بیوی کے مقام کو سوچو، بیوی کو ہمیشہ یاد رکھو، بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرو، 24 گھنٹے میں 24 آورس میں ایک کام ایسا کرو جس سے مادر حسین تم سے راضی ہو جائے۔ میں بولتا ایک کام، آپ کیا سمجھ رہے مادر حسین کے مقام کو؟ بیوی کے مقام کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ سٹیٹس کیا ہے بیوی کا۔ نبوت اور امامت کو ملانے والی کا نام فاطمہ ہے۔ پیچھے والوں کو بول رہا، خاموش سن رہے آپ، نبوت اور امامت کو جو ملایا ہے وہ فاطمہ نے ملایا ہے۔ سارا اماموں کی ماں ہے، علی جیسے امام کی، اگر علی نہیں ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ تب اندازہ لگاؤ کہ علی کیا ہے اور فاطمہ کیا ہے، کہ دونوں کا جو ملاپ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ سٹیٹس پہ ہے۔ صرف ایک چیز سن لو، بی بی کی زندگی کا ایک اور پہلو بتا دیتا کہ آپ کی عبادت کیا ہے۔ پہلا دن، پہلی رات، غور سے سنیں، شادی ہوئی، مولا کے گھر آئیں، دوسرے دن اللہ کے رسول سے پہلی ملاقات میرے مولا کی کہاں ہوئی؟ مسجد میں ہوئی۔ مولا مسجد میں نماز کے لیے آئے۔ ایک باپ، بیٹی کا باپ اپنے داماد سے، اپنے سن ان لا سے، اپنے وارث سے کیا پوچھا؟ کوئی بات نہیں پوچھی، پلیز، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، میں سب کو بول رہا۔ کیا پوچھا رسول نے امام علی سے؟ میرے مولا سے پہلا دن رات گزرنے کے بعد جب میرا مولا صبح میں مسجد میں آیا تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ 1000 تعریف کر سکتے تھے، لیکن پلٹ کے علی کا جواب کیا تھا کہ اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ ایسی عبادت ان ماں کو بول رہا کہ بیٹی کو دیندار بنا کے شوہر کے گھر میں رخصت کرو، ماڈرن مت بناؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ جینس مت پہناؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ مت کرو، میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ مت کرو، یو نو ویری ویل کہ واٹ ٹو ڈو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاب کے اندر اگر لڑکی ہے، دین کو لے کے چل رہی، اسلام کو لے کے چل رہی، then you don't need to worry۔ تم ایک لڑکی کو رخصت نہیں کر رہے، ایک نسل کو رخصت کر رہے، ایک جنریشن کو رخصت کر رہے۔ بچوں کو یہ تربیت دو، بیٹیوں کو یہ بتاؤ شادی سے پہلے کہ بیٹا آج سے تم یہ دعا کرنا کہ جو تمہاری اولاد ہو وہ امام کے لشکر کا سپاہی بنے۔ کوئی بولتا ہے، کوئی ماں دعا کرتی ہے کہ میرا بیٹا امام کے لشکر کا سپاہی بنے؟ ماں کو چاہیے پاکیزہ طریقے سے اپنے بچوں کو ایسے تعلیم دو، ایسا ریس کرو کہ ہر گھر سے میلبرن کے امام کے لشکر کا سپاہی بنے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سنا اتنا بڑا جملہ، چاہتے ہی نہیں ہے نا، آپ بولیں گے what he is talking about۔ آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کیا بنے؟ یاد رکھو اگر تمہارا بیٹا لشکر امام کا سپاہی بن جائے تو جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا۔ صرف زبان سے مت بولو اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل،
بولو تو سمجھو بھی کہ میں کیا بول رہا. مولا آپ جلدی آئیے تو جلدی آئیے. تو کیا تم نے فوج تیار کی ہے؟ اپنی نسل کو تیار کیا ہے؟ بی بی فاطمہ کی زندگی کو دیکھو. کل میں نے بولا تھا, ریپیٹ نہیں کرا. مولا حسن مولا حسین کے ساتھ بی بی کی تربیت کیا ہے؟ ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ وقت تیزی سے نکل گیا. 50 منٹ کی مجلس ہوگی. کل کی ایک مجلس رہ گئی میرے پاس. انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ کے جاؤں گا. میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ دعا دوں گا. بی بی کی دعا یہ عمل ہے. ہر مغرب کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز اب آپ پڑھیں گے, مغرب کی نماز انشاءاللہ ہر مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھو. آپ کو میں عابد بلرانی آپ کو وہ تحفہ دے رہا. عورت مرد لڑکی لڑکا سب, کتنے بھی تمہاری لائف کے پرابلمز ہو, کتنے بھی ہرڈلز ہو, تم چاہتے کہ راستہ ایسا کھلے, تم حق پہ ہو. 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 5 صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. یہ پورا ایک عمل بھی ہے 510 مرتبہ کا. یہ شہزادی کا وہ عمل ہے کہ سب سے بڑا واسطہ, میں بار بار یہ جملہ بول رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر واسطہ دینا ہے تو مادر حسین کا واسطہ سب سے بڑا. یا مولاتی یا فاطمہ, اے میری بیوی فاطمہ میری مدد کو. پڑھ کے دیکھو. لڑکی کا رشتہ, اولاد, ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت, بچے پاک اور پاکیزہ رہنا, رزق کے دروازے کھلے رہنا, بزنس میں لاس نہیں. بار بار بول رہا حلال, ہر چیز حلال ہونا چاہیے. گھر کا ماحول, آفس کا ماحول بالکل آپ کے فیور میں ہونا, ہیلتھی رہنا. یو نیم اٹ, یو نیم اٹ. ہر دعا کے لیے فاطمہ کا واسطہ, ہر دعا کے لیے. اور دوسری چیز تسبیح مظلوم بی بی زہرا, تسبیح مظلوم بی بی زہرا جو آپ نماز کے بعد پڑھتے, ہر نماز کے بعد پڑھنا. یہ نہیں کرنا کہ مغرب کے پڑھے تیز 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 پڑھے اٹھ گئے. تسبیح کو سمجھو. بیوی کی کسی معصوم کی ایسی تسبیح نہیں. 14 معصومین سب برابر ہے, کلنا کی منزل پر, لیکن کسی کی ایسی تسبیح نہیں جو شہزادی کونین کی تسبیح. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے تو میری دادی کی تسبیح پڑھو. تسبیح واجب نہیں ہے, تسبیح مستحب ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ مستحب عمل تمہارے واجب کو قبول کرا رہا. کتنی بڑی تسبیح. صرف 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 الحمدللہ, 33 سبحان اللہ رٹا ہوا ہے آپ کو. ہر مصیبت میں پڑھو, ہر پریشانی میں پڑھو, کسی مریض کے سر پہ جا کے پڑھو, بیمار کے لیے شفا کے لیے پڑھو. اس کی ڈیٹیل کل کی مجلس میں سننا اس لیے کہ ٹائم ہو گیا. کہ تسبیح بی بی سے ہم میں روز 2 مرتبہ پڑھتا ہوں ہر نماز کے ساتھ, واجب نماز کے ساتھ. ایک اپنے لیے قبولیت نماز, ایک سارے مومنین مومنات کی حاجات کو پورا ہونے کے لیے. سب کی دعائیں قبول. ہر دعا سے پہلے پڑھ 1 منٹ کی تسبیح ہے, لیکن ہمارے روٹین میں ہے اس لیے اس کی امپورٹنس نہیں معلوم. کوئی اگر کوئی لڑکی رشتے کے لیے 40 دن بی بی کی تسبیح پڑھ کے ہدیہ کر کے بولے کہ پروردگار تجھے شہزادی کونین کا واسطہ, مادر حسین کو یہ بولے کہ بی بی آپ کی شادی کے وقت یہ تسبیح آئی تھی, آپ نے دیا ہے یہ تسبیح, آپ کو اسی تسبیح کا واسطہ, اللہ کو بولو کہ پروردگار تجھے تسبیح زہرا کا واسطہ میری یہ حاجت پوری کر دے, تو مجھے اپنی طرف سے امام علی کا ایک شیعہ چاہنے والا عطا کرو. میں ممبر سے بول رہا, آزما کے دیکھو 40 دن کے اندر تمہارے گھر پہ رشتہ آتا. سب شادی شدہ اس لیے خاموش ہے. نہیں, جب گھر پہ رشتہ آئے نا, جب گھر پہ رشتہ آئے تب لڑکی کو یہ نہیں بولنا کہ مجھے بڑا ہینڈسم چاہیے, بڑے بال چاہیے, جیل لگا ہوا چاہیے. میں کیا بول رہا ہوں, کلین شیف چاہیے. یہ دعا مت کرو. دعا یہ کرو کہ مجھے علی والا چاہیے. نہیں, آپ بڑے آرام سے سنا آپ نے, علی والا چاہیے بابا, علی والا چاہیے, حسین کا آزادار چاہیے, دین پہ عمل کرنے والا چاہیے. اسی طرح لڑکا یہ دعا کرے کہ پروردگار مجھے بے حجابی نہیں حجابی چاہیے. کتنے خاموش ہو گئے دیکھو. نہیں, حجابی نہیں چاہیے, ماڈرن نہیں چاہیے. ماڈرن حجاب کے اندر بھی رہ کے کر سکتی ہے عورت. عورت زینت کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے, عورت زینت کر سکتی لڑکیوں میں جانے کے لیے. مجمع میں جا کے زینت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکوں کو بول رہا یہ دعا کرو کہ مجھے حجابی لڑکی چاہیے. آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ حجابی اس لیے چاہیے کہ وہ کنیز زہرا رہے گی.